جی مس فرما مجھے میں بڑی کوجنٹ ایویڈنس دوں گا آپ کو، میں صرف دلیل نہیں دوں گا. دیکھیں سب سے پہلے آپ جو ایک سفارتی تنہائی تھی آپ کی، وہ اس سے آپ نکل آئے ہیں باہر. دوسرا یہ جو کہتے تھے کہ ہم بارودی سرنگیں بچا کے آتے ہیں، میں اس وقت ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا پنجاب میں، جب شوکت علی نے فون کیا محسن لغاری کو اور تیمور جھگڑا کو کہ آئی ایم ایف سے معاملہ توڑ دیں کیونکہ ہمارا بانی اندر ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہمیں ان کے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو اس کے بعد جو اپنا ڈالر تھا اس کی قیمت کیا ہو چکی تھی. دوسرے نمبر پہ آج ابھی دیکھیے اب مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے اور لوگوں کا جو اپنا قوت خرید ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو بار بار ہم کہتے تھے یہ کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، شری لنکا بن جائے گا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا داغ اور دبا جو ہم نے ایک سال میں یہ نہیں ہونے دیا، یہ ایک آپ بہت اسے بڑی کامیابی ڈیفرینشیٹ ہے. کیجئے گا کون سے کلاس کی قوت خرید بڑھ رہی ہے؟ جی دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اب جو آج کل ماہ رمضان ہے، مقدس مہینہ ہے، آپ جا کے دیکھیں ہم نے وہاں پہ قسم اپنا رمضان بازار لگوائے ہیں یا دوسرے سہولیات بازار لگائے ہیں، وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ چیپ مل رہی ہیں، سستی مل رہی ہیں. کچھ اچھا. جگہوں پہ ہیں گلے شکوے، لیکن کل اس کے لیے اسٹرکٹ پھر دوبارہ سی ایم پنجاب نے کہا گیا ہے کہ اس کو کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. ظاہر ہے جو گراؤنڈ لیول پہ ہر جگہ پہ یا کسی ساری جگہوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر 5000 ایچ فیملی جو ہے، جو لوگ قوت خرید جن کی کم ہے ان کو نقد دیا جا رہا ہے. تو یہ چھوٹی جو پیاس جب بڑی تیز ہوتی ہے فروا تو ایک پانی کے ایک بوند کی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو یہ جس لیول پہ یہ بارودی سرنگیں بچا کر آئے تھے، جو کچھ کر کے گئے تھے اور جو ساری تباہی بچا کر گئے تھے، اس کو یہاں تک ری انسٹیٹ کر کے لانا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک کنٹری ہیں، لیکن سوورن آن دی کنٹری ادر ہیں، ہینڈ اگر ہم اور آپ ڈیموکریسی انڈیکس دیکھیں تو اس کے مطابق تو ہماری تنزل ہی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمہوری ملک بھی کہتے ہیں، جمہوری حکومت بھی ہے ہمارے یہاں پہ، تو ٹاپ 10 ورسٹ کنٹریز میں جو ڈیموکریسی سسٹم ہے اس میں پاکستان ہے. دیکھیں فرما اپنا جس لیول پہ حالات تھے اور جس لیول پہ انہوں نے چیزوں کو پہنچا دیا تھا بار بار 4 سالوں میں، اور کوئی منصوبہ نہیں تھا، نہ کسی بلین ٹری کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ نوکریوں کا، نہ کٹوں کا، نہ مرغیوں کا، نہ انڈوں کا، تو ساری لفاظی تھی. اس لفاظی کے بعد پھر لوگوں کو پریکٹیکل شیپ میں لانا، اس کے لیے وقت تو ضرور اور لگے گا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ ہم آپ اس سے جو ڈیفالٹ ہونے والی بات تھی ہے اس طرح سے پورے ورلڈ میں ایک طرح سے آپ دیکھیں، آپ بہت زیادہ سینئر ہے، سیزنڈ اینکر پرسن ہے کہ جب تک آپ کو آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ قرضہ نہیں دے گا، آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو قرضہ نہیں دے سکتی. یہ کووننٹ ہے، یہ کنونشن ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے ان کو بھی اعتماد دلوایا، ورنہ وہ کسی صورت میں اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس حوالے سے یہ ابھی دیکھیں گے اب ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ڈیفینیٹ بڑھے گا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے ڈسپائٹ آف آل دیز تھنگ، انہوں نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ مل جل کر چلنا پڑے گا. یہ گورنمنٹ ان کے ذہن میں اصل میں پرابلم یہ یہ بن چکی ہے. بیسیکلی کرکس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوشش کی گئی لیکن کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، تو مل جل کے چلنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ مل جل کے چلنے کے لیے آپ کو سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، جیسے آپ نے مختلف ادوار میں کیا ہے جمہوری دور میں. شمیم نقوی صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک بار پھر ہم آپ کو ڈائیلاگ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ دیکھیں، اور آپ بھی ذرا اپنی رائے دے دیں کہ شہباز شریف صاحب کے زیر سایہ اور اس کابینہ کے تھرو یہ 1 سال کیسا رہا؟ کہ پہلے تو میرے برادر محترم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی 12% تھی، اور اس کے 2 سال کے بعد جب شہباز شریف صاحب کا پہلا دور تھا تو 12 سے وہ بڑھ کے 38%، 38% ہو گئی. غلط کہہ رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری. ایک دوسری چیز یہ، جب پی ٹی آئی کی حکومت گرائی گئی اس کے پچھلے 2 سالوں میں جو شرح جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی وہ 6.1 اور 5.9% رہی. جن ملکوں کی 5.9 اور 6.1% گروتھ ریٹ ہوتی ہے وہ بتا دیں کہ کتنے ملک ڈیفالٹ پہ گئے ہیں اس گروتھ ریٹ کے ساتھ. تیسری چیز، آئی ایم ایف نے کون سا قرضہ پاکستان کو دینے سے پی ٹی آئی کے دور میں انکار کر دیا. چوتھی چیز، یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی نے کرپشن بڑی کی ہے. اب پچھلے 3 سال سے ان کی حکومت ہے، پاکستان کا کرپشن انڈیکس میں تنزلی ہوئی ہے یا بہتری آئی ہے؟ تنزلی ہوئی ہے. کتنے پوائنٹ تنزلی نہیں، ہوئی ہے؟ لیکن اگر میں آپ کے دور کو 2016 کے ساتھ کمپیئر کروں گی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے اعداد و شمار پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے بڑے ورسٹ ہیں. جی ایک وی وینٹ ڈاؤن 1 پلیس، میں تو کوئی اس کے نہیں کہہ رہا، 1 ڈاؤن. کووڈ کے دوران ساری دنیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ حکومت کے ٹاپ 3 کنٹریز میں ہمیشہ نام پاکستان کا آتا ہے. بہت بڑا کرائسس تھا، 2 سال رہا. ہمارے 3 سال میں 2 سال کووڈ رہی،
اور اس کے بعد یہ پرفارمنس تھی. ان کو تو کوئی کرائسس ہی نہیں ملے اس کے نہیں، لیکن مقابلے انہوں میں. نے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی لے آئے ہیں اس وقت. ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا پی ڈی ایم کے دور میں مہنگائی بہت بے قابو ہو گئی تھی، وہ واپس لے کر آ تو رہے ہیں. جی نہیں بڑی اچھی بات ہے نا. آپ پہلے دودھ کی قیمت 200 سے 600 روپے کر دیجئے اور اس کے بعد کہہ رہے آپ قیمت نہیں بڑھ رہی تو بڑی آپ ہماری تعریفیں کریں. بھائی آپ 600 کو 200 تک لے آئیے نا واپس اگر آپ بہت اچھے ہیں. وہ تو یہ نہیں ہو رہا. یہ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ اب قیمت اور نہیں بڑھ رہی. بھائی آپ نے اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگوں کی خریدنے کی طاقت سلب ہو گئی ہے. They cannot afford to buy anything. So demand has vanished from the market. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سطح غربت کے نیچے کتنے لوگ اور آئے ہیں اس کی تعداد دے دینا. کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئے ہیں. ملک سے مائگریشن 20 لاکھ نوجوان چھوڑ کے ملک میں جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں اگر پاکستان کے حالات اتنے اچھے. لیکن یہ برین ڈرین تو بہت پرانا سٹارٹ ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو. نو آپ یہ فگر اتنی ہائی پاکستان کی پچھلی 20 سال کی تاریخ میں نہیں ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کی شرح کل کے اخباروں کی ہیڈ لائن ہے, ہماری نہیں ہے, خود اسٹیٹ بینک کی lowest level of investment in the last 70 years, 8.5% of the GDP. while ریجن کے اندر انڈیا کے اندر یہی نمبر 40% ہے, بنگلہ دیش میں 37% ہے, ہمارا 8.5%. یہ ان کو اکانومی بہت ہیلدی نظر آ رہی ہے. اللہ میاں جو چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورسٹ حکومت کر رہے ہیں. اگر وہ سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آئے ہیں, شرح سود میں کمی کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص کر کے مریم نواز صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں, بہت ڈیفرنٹ اور منفرد جو ہے وہ پروگرامز لانچ بھی کر رہی ہیں, کبھی سکوٹیز دے رہی, کبھی لیپ ٹاپ. کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ان کا جو سال ہے وہ بہت برا سال گزرا. میں سندھو صاحب کو بھی اس پہ انوالو کر لوں نا. لکھوی صاحب صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. تو سندھو صاحب پھر کل ملا کے اگر آپ کے بقول میں مان لوں, اور شمیم نقوی صاحب تو ظاہر ہے کہ نیگیٹو پہلو اجاگر کر رہے ہیں, میں پازیٹیو پہلو اگر آپ کے مان لوں, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے تو یہ کیسے چلے گا؟ چلے دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہے. سندھو صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. دانیال صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین ہیئر یو. چلیں دانیال صاحب مجھے آپ بھی بتا دیں, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جو ایک سال گزرا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا, یہ کیسے ریلیف دیا انہوں نے, اور کتنا اچھا اور کتنا برا؟ اس میں بڑے جو سب سے اہم میرے خیال میں کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ اسٹیبلٹی کی بار بار ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں, تو اسٹیبل تو لاش بھی ہوتی ہے,